السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے عربی اشعار کی ایک کتاب مجموعۃ من النظم للحفظ والتسمیع کے بارے میں، اور اسی طرح سے اس کتاب کا سب سے پہلا اشعار جسے حافظ ابراہیم نے لکھا ہے عربی زبان کے تعلق اور حوالے سے، آج ہم اسے پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم اس کتاب کا نام جانتے ہیں۔ اس کتاب کا نام مجموعۃ من النظم للحفظ والتسمیع ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام الشیخ محمد شریف سلیم ہے۔ اس کتاب کی اہمیت و افادیت یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر ہر ادوار کے شعراء کے کلام موجود ہے، جسے ہم یاد کر کے پڑھنے، لکھنے، بولنے میں مدد لے سکتے ہیں، اور یہ کتاب ہماری کافی مدد کر سکتی ہے۔ تو چلیے ہم شاعر کی حیات و زندگی پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ حافظ ابراہیم کی پیدائش 1872 میں بیروت میں ہوتی ہے، مصر کے اندر۔ حافظ ابراہیم کی پیدائش کشتی پہ ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں شاعر النیل بھی کہا جاتا ہے۔ حافظ ابراہیم کے والد بچپن ہی میں انتقال کر گئے، جس کے بعد حافظ ابراہیم کا بچپنا بہت ہی مشکل میں گزرا۔ اس کے بعد ان کی ماں انہیں لے کر کے قاہرہ ان کے ماموں کے پاس چلی گئی۔ پھر حافظ ابراہیم نے تعلیم و تربیت مدرسۃ الخیریہ اور اس طرح سے مدرسۃ المبتدئان سے تعلیم حاصل کی۔ پھر انہوں نے سماجی شاعری کرنے لگے، جس کے بعد انہیں شاعر الشعب بھی کہا جانے لگا۔ حافظ ابراہیم کی وفات 1932 میں قاہرہ میں ہوئی، مصر کے اندر، وہیں مدفون ہوئے۔ یہ تھا مختصر سا خلاصہ حافظ ابراہیم کی حیات و زندگی کے بارے میں۔ تو چلیے ہم اشعار شروع کرتے ہیں۔ ومن قصائدہ عن لسان حال اللغة العربیہ، حافظ ابراہیم کے اشعار عربی لغت عربیہ کی زبان حال سے، یعنی کہ عربی زبان خود اپنی شکایت کر رہی ہیں، اپنے بارے میں بتا رہی ہیں، اپنی اہمیت کے بارے میں، اپنی کمیوں کے بارے میں، کوتاہیوں کے بارے میں۔ یہ ساری چیزیں جب ہم اشعار پڑھیں گے تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ رجعت لنفسی فاتهمت حصاتی ونادیت قومی فاحتسبت حیاتی۔ رجعت لنفسی، تأملت فی نفسی، یعنی کہ جب میں نے اپنے نفس میں غور و فکر کیا، فاتهمت حصاتی، تو میں نے اپنے عقل کو متہم پایا، یعنی کہ میں نے اپنے عقل کو قصوروار ٹھہرایا، یہ معنی ہے۔ وہ اسی طرح سے ونادیت قومی، جب میں نے اپنی قوم کو آواز لگائی، یعنی کہ جو لوگ اس زبان کو بولتے تھے ان سے مدد کی درخواست کی، تو وہ لوگ اس کی طرف، اس زبان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور انکار کر دیے۔ اس کے بعد میں خود اس زبان کی خدمت کے لیے تیار ہوا، جس کا اجر مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملے گا۔ رمونی بعقم فی الشباب ولیتنی اقمت فلم اجز علی قولی ودادی۔ رمونی، کہ لوگوں نے مجھے جوانی میں بانجھ ہونے کا طعنہ دیا، کاش کہ میں بانجھ ہوتی تو میں اپنی دشمنوں کی بات سے نہ گھبراتی، نہ پرواہ کرتی، جذب و فضا نہ کرتی۔ رمونی، کہ یہ زبان جو ہے اپنی جوانی کے دہلیز پہ تھی، اور اس کے اندر ہر چیز تھی جو ایک زبان کے اندر ہونی چاہیے، قافیہ ردیف، فصاحت، بلاغت۔ پھر بھی جو ہے لوگ مجھے چھوڑ دیے، تو مجھے غم یہ ہوا کہ میرے اندر ساری خوبیاں تھی، اس کے باوجود بھی لوگوں نے مجھے طعنہ دیا۔ تو کاش کہ یہ خوبیاں میرے اندر نہ ہوتی، تو میں اپنی دشمنوں کی، اپنی باتوں کی پرواہ نہ کرتی، یعنی کہ یہ خوبیاں میرے اندر نہ ہوتی تو لوگ اگر چھوڑتے تو میں اس کی پرواہ نہ کرتی، اس زبان کو اگر لوگ چھوڑ بھی دیتے تو میں پرواہ نہ کرتی۔ یہ چیز کہنا چاہ رہی ہے یہ زبان۔ ولدت ولما لم اجد لعرائسی رجالا واقفا وعددت بناتی، کہ میں نے جنا جب کہ میں اپنی دلہنوں کے لیے کوئی مرد یا اور کفو نہیں پایا، تو میں اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے لگی۔ یعنی کہ یہ زبان یہ کہہ رہی ہے کہ ایک نئی نویلی دلہن ہو اور اس کے اندر حسن و جمال کا کافی زیادہ ہو، جس کی طرف لوگ جو ہے متوجہ ہو، اٹریکٹ ہو، تو جو یہ ساری چیزیں تھی اس زبان کے اندر، حسن و جمال تھا، بہت ساری خوبیاں تھی۔ پھر بھی جو ہے لوگوں نے کہ میں نے کوئی ایسے بندے کو نہیں پایا جو اس زبان کی حفاظت کر سکے، تو میں نے کہا کہ مجھے یہ زبان جو ہے دن درگور ہونے لگی، یعنی کہ یہ زبان جو ہے تنزلی اور انحطاط کی طرف جانے لگی۔ تو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے جنا جب کہ میں اپنی دلہنوں کے لیے کوئی مرد اور کفو نہیں پایا، تو میں اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے لگی۔ یعنی کہ زبان کے اندر ہر خوبیاں اور اچھائیاں تھیں، پھر بھی ہونے کے باوجود کوئی ایسا محافظ نہیں پایا اس زبان کے لیے جو اس زبان کی حفاظت کر سکے۔ وسعت کتاب اللہ لفظا وغایۃ، میں نے اللہ کی کتاب کو لفظ و معنی کے حساب سے کشادہ پایا۔ وما زغت عن آئ بہ وعظاتی، تو میں کسی آیت کو بیان کرنے سے یا کسی نصیحت کو بیان کرنے سے عاجز نہیں ہوئی۔ یعنی کہ عربی زبان یہ خود کہہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے عربی میں اتری، تو میں نے ہر لفظ ہر لفظ کو بیان کیا، ہر لفظ کو بیان کیا، اور اسی طرح سے ہر آیت کو بیان کرنے سے، ہر نصیحت کو بیان کرنے سے عاجز و قاصر نہیں ہوئی، بلکہ سب کو ہم نے اچھی طرح سے بیان کرنا، جبکہ اس زبان کے اندر اتنی وسعت و کشادگی ہے۔
تو کیسے فکیف اذیق اليوم عن وصف آلۃ وتنسیق اسماء لمخترعات، تو کیسے جو ہے آج موجودہ دور میں کسی آلہ کو بیان کرنے سے اور کسی نئی ایجادات کے نام کو بیان کرنے سے یہ زبان عاجز اور قاصر ہو سکتی ہے اور تنگ ہو سکتی ہے، جبکہ مقدس و متبرک کلام کو بیان کرنے سے عاجز نہ ہوئی، تو آج کی موجودہ دور کے جو چیزیں ہیں، جو آلہ ہے، جو ایجادات ہے، اس کو بیان کرنے سے کیسے عاجز ہو سکتی ہے۔ انا البحر فی احشائہ الدر کامن فلسأل الغواص عن صدفاتی، کہ میں سمندر ہوں جس کے تہ میں موتی چھپے ہوئے ہیں، کیا لوگوں نے غوطہ خوروں سے میری سیپیوں کے بارے میں پوچھا؟ یعنی کہ عربی زبان کہہ رہی ہے کہ میں ایک سمندر کی مثل کو جس کے اندر، جس کے تہ میں خزانہ چھپے ہوئے ہیں، کیا لوگوں نے اس خزانے کی اہمیت کے بارے میں، یعنی کہ اس عربی زبان کہہ رہی ہے کہ میں ایک میں سمندر کی مثل ہوں، یعنی کہ میرے اندر خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، ایک زبان کے اندر جو بھی ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں ہیں، تو کیا لوگوں نے غوطہ خوروں سے میری سیپیوں کے بارے میں، میری اہمیت کے بارے میں پوچھا؟ فیا ویحکم ابلا و تبلا محاسنی ومنکم وان عزت الدواء واساتی، کہ تم پر رحمت ہو، میں اور میری خوبیاں پوشیدہ ہو جائیں گی، ومنکم وان عزت الدواء واساتی، اگر دوا ناکام ہو جائے تو تم میں سے میرے ڈاکٹر ہو۔ عربی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ جس زبان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، اور کسی حساب سے دیکھا جائے تو اس کے اندر کمیاں نہیں، بلکہ اس کے اندر فصاحت ہے، بلاغت ہے، قافیہ ہے، ردیف ہے، ہر چیزیں ہیں، تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اور میری خوبیاں، یعنی کہ زبان کی اہمیت اگر ختم ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے، تو تم میں سے ہی میرے ڈاکٹر ہو، اگر دوا نہ کام آئے، یعنی کہ یہ زبان کی خوبیاں اگر ختم ہو گئی تو تم میں سے ہی میرے ڈاکٹر ہو، یعنی کہ میرا علاج کر کے مجھے پھر سے بول کر کے پھر ترقی دلائیں گے، یہ کہہ رہی ہیں، یعنی کہ یہ زبان یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر میں ختم ہو گئی تو پھر یعنی انحطاط کی طرف چلی گئی، تنزلی کی طرف چلی گئی، تو تم میں سے ہی میرے ڈاکٹر ہو جو پھر اسے دوبارہ سے اس زبان کو بحال کریں گے اور اس زبان کو ترقی کی طرف لے جائیں گے۔ فلا تکلونی للزمان فاننی اخاف علیکم ان تحین وفاتی، تو تم مجھے زمانے کے حوالے نہ کرو، کیونکہ میں خوف کرتی ہوں، میں ڈرتی ہوں کہ میری موت کا وقت قریب ہو۔ یعنی کہ اب یہ زبان یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا نہ کرے کہ مجھے زمانے کے حوالے کر دیں، یعنی لوگوں کے حوالے چھوڑ دے کہ لوگ جیسا چاہیں جس طرح سے بولے اور میری اندر خرابیاں پیدا کریں، یہ زبان کہہ رہی ہیں، اور میرے اندر خرابیاں پیدا ہو، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میری موت کا وقت، یعنی میرے کوچ کرنے کا وقت، لوگوں کے درمیان سے میرے نکل جانے کا وقت قریب ہو۔ تو یہ عربی زبان کے اشعار تھے، ہر اشعار کے ہم نے ترجمہ کیا اور مفہوم بتایا، اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہو تو آپ مجھے مطلع کریں۔ تو چلیے اب الفاظ پہ ذرا غور فکر کرتے ہیں۔ رجعت لنفسی فاتہمت عصاتی، رجع جملہ لوٹنے کے معنی میں آتا ہے، اتہم یعنی کہ متہم پانا، متہم ہونا۔ حصات یہ عقلی کے معنی میں، عقل کے معنی میں ہے، نادا ینادی آواز لگانا ہے۔ رمونی رمی معنی آتا ہے پھینکنا، حکم معنی آتا ہے بانجھ، بِحُکْمٍ فی الشباب، رجل اقام کہتے ہیں، یعنی بانجھ مرد، یعنی بانجھ مرد۔ ولیتنی اقمت فلم اجزا لقولی عداتی، عدات جو ہے عادن کی جمع ہے جس کے معنی ہے دشمن۔ ولدت یعنی جننے کے معنی ہے۔ عرائس عروستن کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں دلہن۔ رجالا واقفان، وعدت بناتی، وعد یعید مطلب آتا ہے زندہ درگور کرنا، جیسے زمانے جاہلیت میں یہ خرابیاں تھیں کہ وہ لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ وسیعت کتاب اللہ لفظاً وغایتاً، وما تقت آئین جو ہے آیتن کی جمع ہے، مطلب آیتیں۔ عظات جو ہے عزتن کی جمع ہے جس کا مطلب ہے نصیحتیں۔ وصف آلتن، آلہ اس کی جمع آلات آتی ہے، یعنی کسی چیز کو کرنے کا ذریعہ، جیسے کہتے ہیں آلۃ الحساب، آلۃ الکمپیوٹر، آلۃ الکتابیات۔ وتنسیق اسماء المخترعات، المخترعات کہتے ہیں نئے ایجادات، یعنی کہ ایجادات۔ انا البحر ایجادات کو کہتے ہیں المخترعات۔ انا البحر فی احشائی، احشا کہتے ہیں فی بطنی، فی بطنی کے معنی میں الدر معنی موتی، کامن میں چھپے ہوئے ہیں۔ فالسأل الغواص عن صدفات، غواص کہتے ہیں غوطہ خور کو، صدفات یا صدفات کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں سیپ۔ فیا ویحکم ابلا، ابلا بلی یا ابلا کا مطلب آتا ہے پوشیدہ ہو جانا، یعنی کہ پوشیدہ ہو جانا نہیں بلکہ اس کے معنی آتے ہیں بوسیدہ ہونا، بوسیدہ ہونا۔ بوسیدہ کا مطلب ہونے ہے جیسے کپڑا کا بوسیدہ ہونا، پرانا ہو جانا، تو اب بلی یا ابلا کہتے ہیں ہم۔ حضرت دواء اساتی، اسات کہتے ہیں ڈاکٹر کو، اسات مطلب ہے الطبیب، ڈاکٹر۔ تکلونی یا تترکونی کے معنی میں ہے، یہ
اس کتاب کے جتنی بھی چیزیں تھیں اس اشعار کے ہم نے سب بیان کیے، معنی بیان کیے، اور اسی طرح سے اس کے مفہوم بیان کیے اور الفاظ بھی ہم نے دیکھے۔ اگر کہیں پہ کوئی غلطیاں ہو تو آپ مجھے مطلع کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔